تو کیا ہونا ہے؟ کوئی نئی چیز کیا بولوں گا کہ بھئی آپ مدد کریں، تو لوگ پہلے سے کر رہے ہیں، تو میرے بولنے سے کیا ہونے والا ہے؟ تو اس خاطر میں بعض اوقات نہیں بولتا. لیکن نہیں بولتا تو پھر کوئی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ سب نے اس معاملے میں کچھ نہ کچھ کیا، آپ نے کچھ نہیں کیا. میں کر بھی لیتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ میں سب سے یہی کہتا کہ بھئی آپ سیلاب زدگان کی مدد کریں، تو پہلے سے نہیں کر رہے کیا؟ جتنا جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، ظاہر ہے. ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے مجھے کہ مدد کیسے کریں اور کیا کریں کہ مدد کی ضرورت نہ پڑے دوبارہ. اس کے اوپر میرے خیال میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جب ہمارے ہاں ایک مشکل آ جاتی ہے، آج میں اس امام کے اس فرمان سے عرض کروں گا جس میں امام نے فرمایا کہ ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں اس وقت تک نہیں جاگتے جب تک مصیبت سر پہ نہ آئے. یہ امام نے 1400 سال پہلے کہا تھا. اچھا، امام کے اقوال ایسے ہیں لگتا ہے جیسے اس دور کے لیے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، لیکن ہوتے لگتا ہے اسی دور کے، کیونکہ وہ انسانی طبیعت کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. تو امام نے جملہ ارشاد فرمایا. تو ابھی یہ ہوا کہ مثلا جیسے 2000 مثال کے طور پر 10 میں شاید اسی طرح سیلاب آیا، سب لوگ موٹیویٹ ہوئے، کام کیا، یہ سب کام ہوا. اس کے بعد پھر اب یہ بہت بڑا سیلاب آ گیا. اچھا، اب تقریباً سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اتنا ٹائم نہیں لگے گا اگلا آنے میں، کیونکہ تقریباً پوری دنیا میں یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ کلائمیٹ چینج آ گیا ہے، موسم تبدیل ہو گیا ہے. تو جہاں بارشیں بہت ہوتی تھیں یورپ کی طرح، وہاں تو قحط سالی آ گئی، اور جہاں نہیں ہوتی تھیں سندھ بلوچستان کی طرح بے پناہ بارشیں ہوئیں. اچھا، اس دفعہ آپ ایک بات دیکھ رہے ہوں گے کہ اس دفعہ معاملہ پہاڑوں سے اترنے والے پانی کا کم ہے، جو بارش برسی ہے اس کا زیادہ ہے. جو ابھی تک دوست احباب بتاتے ہیں وہ یہ کہ جو گھر گرے ہیں وہ سیلاب سے کم گرے ہیں، بارش سے زیادہ گرے ہیں، کیونکہ جو کنسٹرکشن تھی اس کے اندر بارش کا اتنا مقابلہ کرنے کی پاسبلٹی نہیں تھی، بنائے نہیں تھے اس بات کے لیے. ظاہر ہے کہ اب جیسے کراچی جیسا شہر ہے، یہاں کتنی بارش ہوتی ہے؟ تو سال میں چند دن ہوتی ہے. لیکن اگر یہ مثال کے طور پر جو پہلے 15 دن ہوتی ہو، 20 دن ہوتی ہو، اگر اچانک 90 دن ہونے لگے تو پھر ظاہر ہے کہ بالکل ایک علیحدہ سینیریو ہے. ان کے ساتھ لگتا ہے کہ یہ ہوا ہے، اور اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ بار بار ہوگا. جیسے یورپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بار بار اب قحط آئیں گے. تو 2010 تک میرے خیال میں کہہ رہے، نہیں 2100 یعنی آج سے 80 سال بعد، تو آج سے 80 سال کے بعد کے لیے یورپ کی پریڈکشن یہ ہے کہ یہاں آدھے سال میں ٹیمپریچر 36 سے اوپر ہوگا. یورپ کا ٹیمپریچر 36 ٹچ کرے ذرا مشکل بات ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 80 سال آگے کو دیکھیں تو آدھے سال میں 36 سے اوپر ٹیمپریچر ہوگا، مثلا اس طرح کے ایک اسٹیٹسٹکس ہے. یہاں پہ کیا ہونے والا ہے؟ تو جو مشکل ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ اس کا مقابلہ کیسے ہونا ہے. اور اب اس سے آگے بڑھیں تو پھر ایک اور معاملہ ہے، وہ یہ کہ کیا اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ ہم نقصان سے کیسے بچیں، دوسرا یہ ہے کہ کیا کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے. تو جن زمینوں پہ کبھی کاشت نہیں ہوئی اس وقت وہاں پانی ہے، اس کا مطلب ہے یہ زمینیں اس سیزن میں کاشت ہو سکتی ہیں. اس طرح کی اپرچونٹیز بہت آئیں گی. تو میرا اپنے خیال ہے ہم لوگوں کو 2 چیزوں کے اوپر فوراً محنت کرنی پڑے گی. پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ 10-12 سال کے بعد ہوگا، نہیں، اب کم مدت پہ ہوگا. دوسری بات ہم یہ سوچیں کہ اگر یہ ریگولر فیچر ہے تو ہم نے اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. بالکل ایسے ہی کراچی کے ساتھ ہے. ہمارے پاس کراچی میں بارش کے پانی کو ٹریٹ کرنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. پورے پاکستان میں کچھ شہروں میں ہے، کراچی میں تو بالکل نہیں ہے، چونکہ ہم بارش کے عادی نہیں ہیں. اب ہمیں کرنا پڑے گا. بارش کا ہوگا کیا؟ بہت ساری باتیں ہیں کہنے کے لیے، لیکن بہرحال جو سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے بات ہے وہ تو ظاہر ہے سب کے سامنے ہے، اس میں کوئی
سیکنڈ اوپینین نہیں ہے کہ مدد ہونی چاہیے، لیکن مدد جو ہونی چاہیے وہ یہ سوچ کے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ابھی کے لیے ہونی ہے۔ تو مثلا میں معتقد نہیں ہوں کہ خیمے لگنے چاہیے، مجھے لگتا ہے نہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ خیموں کی جگہ ہمیں چھپر لگوانے چاہیے، جن جھونپڑیوں میں وہ رہتے تھے وہی بنوانا چاہیے۔ کیوں خیموں کے اوپر بھیج رہے ہیں ان کو خیموں کی زندگی کی عادت ہے کیا؟ اور چھپروں اور جھونپڑیوں میں رہنے کی ان کو عادت ہے، تو آپ کیوں پیسہ اس چیز کے اوپر خرچ کر رہے ہیں جو ان کے کلچر کا حصہ نہیں ہے، اور وہ ہے بھی نہیں۔ ہر آدمی مارا پھر رہا ہے، 4 ٹینٹ 100 ٹینٹ، یہ کر لو وہ کر لو۔ کوئی ڈیمانڈ بھیج رہا ہے 4000 ٹینٹ، 100 آ چکے ہیں، معلوم ہے 4000 پورے نہیں ہوں گے، تو وہ کیوں نہیں کر رہے جو وہاں سے لے کے یہاں کراچی تک سب کا سامان پڑا ہوا ہے، دکان کے اندر موجود ہے؟ وہ ٹینٹ کیوں بنوا رہے ہو جن کا ابھی ہے ہی نہیں، بنیں گے بھی نہیں اتنے؟ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ذہن میں آتی ہیں کہ ہاں بھائی یہ ہونا چاہیے۔ مثلا اب میں جلدی سے اس کو ختم کروں تاکہ موضوع پہ جاؤں، وہ یہ کہ پانی ہے اور لکڑیاں نہیں ہیں اور کھانا نہیں بن سکتا، کوئی راستہ ہے کہ اس کے بغیر بھی بن سکے؟ ہے کوئی راستہ؟ ہاں ہے، اس کو کہتے ہیں سولر اوون، سورج کی روشنی سے۔ ابھی یہاں پہ مجلس میں میں کیا عرض کروں، 10-12 سال پہلے جب میں ان چیزوں کو مسلسل مجلسوں میں کہہ رہا تھا اور اپنے مختلف پروگرامز میں کہتا تھا، تو میں خود ان کی کوشش کرتا تھا، تو میں نے خود سولر اوونز بنوائے تھے اور ان کے اوپر کھانے بنائے بھی تھے۔ ہو سکتا ہے سب کچھ، ابھی کوئی نہیں سوچے گا، اور ایک وقت خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ آئے گا جب یہ کرنا پڑے گا، تھوڑا پہلے کر لو، تھوڑا سا پہلے کر لو، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں بہت معذرت چاہ رہا ہوں، ابھی اس ٹیکنیکل چیز کو عرض کر رہا ہوں۔ جس طرح یہ ڈش اینٹینا ہوتی ہے، یہ ڈش اینٹینا، اس کے اوپر 1 انچ ضرب 1 انچ، 1 اسکوائر انچ کے شیشے کاٹ کے پیسٹ کر دیں پوری ڈش اینٹینا پر۔ اس سے جو سورج کی روشنی ریفلیکٹ ہوتی ہے، فوکل پوائنٹ پہ اس کا ٹیمپریچر بعض اوقات 600 ڈگری ہوتا ہے۔ تو میں نے خود اس کے اوپر کئی لیٹر پانی چند منٹ میں ابالا تھا بنوا کے۔ کوئی مشکل، کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں اس کے اندر، یہ ہوگا۔ ابھی ہم لوگ وہی سوچ رہے ہیں کہ یہ مشکل تھوڑے وقت کے لیے ہے، نہیں، مشکل تھوڑے وقت کے لیے نہیں ہے، یہ مستقل ہے۔ اینڈ میں ہمیں ان حل پہ جانا پڑے گا، لیکن خیر ابھی ہمارا ذہن شاید اتنی جلدی نہیں جائے گا، قبول نہیں کرتے۔ اللہ کرے کہ جلد از جلد قبول کر لیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ وہ تمام دوست احباب، تمام اہل بیت کے چاہنے والے، انسانیت کے ہمدرد کہ جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دوسروں کی مدد کے لیے میدان میں گئے ہوئے ہیں، ان سب کی سلامتی کے لیے اور کامیابی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اور ایک اور ان مظلوموں کے لیے جو اس مشکل میں مبتلا ہو گئے، جن کے گھر بار لٹ گئے، جن کے مال مویشی مر گئے، فصلیں تباہ ہوئی ہیں، یہ تو سب کو اندازہ ہے کہ بہت بڑے اسکیل کے اوپر ہوا ہے۔ تو ان تمام مشکل میں مبتلا لوگوں کی زندگیوں میں آسانیوں کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اب تو دل بھی نہیں چاہتا کہ حکمرانوں کی عقل کے لیے دعا کریں، اتنا نا امید کیا ہے کہ ان کی عقل کے لیے دعا کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ یہ دل چاہتا ہے کہ دعا کریں خدایا کچھ ایسا کر دے کہ یہ جائیں اور ان سے بہتر ہمیں نصیب ہو جائے۔ ابھی آج شاید میں کلپ دیکھ رہا تھا، ایک کوئی سندھ کا کوئی پیر دکھایا، وہ کہیں سیلاب زدگان کو وزٹ کرنے گیا ہے، ایک زبردست قسم کی گدی اس کے لیے بنائی گئی ہے، بہت زبردست، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، گدی بنی ہوئی ہے اس کے پتہ نہیں کیا کیا چادریں، یہ وہ، اس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے،
اور ان سیلاب زدگان میں سے کوئی بوڑھا سا اٹھ کے اس سے ریکویسٹ کر رہا ہے، اس کو وہ ایک طرح سے کہتا ہے کچھ، اور بعد میں وہیں بیٹھے بیٹھے منرل واٹر کی بوتل سے نکال کر اپنے جوتے پہ آئی ہوئی ڈسٹ کو صاف کرتا ہے. صحیح ہے؟ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں پتا. اچھا، اس کو یہ پتا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ اچھائی نہیں ہے؟ نہیں. دھوکے کی حد یہاں تک آتی ہے.